ماننے والوں کو بہت کچھ دکھایا جاتا ہے. کاش ہماری قوم سمجھنے کے لائق ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ جو انکار کرتا ہے اسے کچھ بھی نہیں دکھایا جاتا، ماننے والوں کو بہت کچھ دکھایا جاتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سوچیں اس بات کو ذرا. جو کرامت کا منکر ہو اسے کیا دکھایا جائے گا؟ جی جو اولیاء کی شان کا منکر ہو اسے کیا نظر آئے گا؟ جو اولیاء کی شان کا، اولیاء کی کرامات کا، اولیاء کون ہیں؟ اللہ والے. تو جو اللہ والوں کا ہی منکر ہو اسے اللہ کیسے ملے گا؟ وہ خود چاہتا ہے کہ میں اللہ والا بنوں، تو اللہ والا بنے گا کیسے اللہ والوں کا دشمن ہو کے؟ نہیں سمجھ آ رہی بھئی؟ دیکھیں نا، ایک ہیں بت اللہ کے غیر ہیں، اولیاء اللہ کے غیر نہیں ہیں، اولیاء تو اللہ کے دوست ہیں. اب مسئلہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ وہ بتوں کو اور اولیاء کو اکٹھا کر دیتے ہیں. مسئلہ یہ خرابی یہ بنتی ہے نا، خرابی کا عمل یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو جو نہیں مانتے ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، جو نہیں مانتے انہیں کچھ بھی دکھائی، ان کی آنکھوں پہ پٹی کی پٹی ہی رہتی ہے، وہ پٹی کبھی ہٹتی نہیں ہے، کیونکہ وہ منکر ہیں، نہ ماننے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں. انکار کرنے والوں کو کچھ نظر نہیں آتا، اور جو ماننے والے ہوتے ہیں انہیں بہت کچھ دکھایا جاتا ہے، انہیں اندر بھی دکھا دیا جاتا ہے، صرف باہر نہیں بلکہ اندر. ابو جہل کو کچھ نظر آیا؟ سگا چچا ہے، نظر کچھ بھی نہیں آیا. ابو لہب کو کچھ نظر آیا؟ ابو لہب کو کچھ بھی نظر نہیں آیا، چچا ہو کے بھی کچھ نظر نہیں آیا. اور ایک طرف وہ ہے جو حبش سے آیا ہے، حبش سے، رنگ کا بھی کالا ہے جی، اور مکہ کی گلیوں کے اندر اسے گھسیٹا جا رہا ہے، مارے کھا رہا ہے جی، اسے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا گیا ہے. کیا خیال ہے؟ اسے کہا تو چھت پہ آ جا. چاچا ہو کے بھی دور رہا، مانتا نہیں تھا نا، دور رہا. اور ایک غیر ہو کر جس سے خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اسے میرے مصطفیٰ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو جو کہتے ہیں بھی باب شاہی کوئی نہیں، ان کا قصور نہیں ہے، اصل میں منکر ہیں نا. اولیاء کے کیا ہیں بولیے؟ تو منکروں کو کچھ بھی نظر، وہ صحیح کہتے ہیں اپنے طور پر، وہ صحیح کہتے ہیں، انہیں نظر تو کچھ نہیں آتا، نظر آئے گا تو کچھ کہیں گے. حضور نبی کریم اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں کے پاس سے گزرے ہیں، کافروں کے پاس سے. کافر بھی وہ جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کیے کھڑے تھے، اور ان کا ارادہ تھا قتل کا، کہ آج رات حضور باہر نکلیں گے قتل کر دیں گے. ہر قبیلے کا ایک ایک جوان کھڑا ہے، 40 جوان ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں کہ جو ہی باہر آئیں گے قتل کر دیے جائیں گے. حضور ان کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہ ٹک ٹکی باندھ کے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ دروازہ کب کھلے گا، حضور کب نکلیں گے، ادھر نکلیں گے ادھر ہم گردن اڑائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. دروازہ کھلا، حضور باہر آئے، ان کے پاس سے گزرے، او انے دے انے ہی رہے، انہوں نے پھر بھی نظر نہیں آئے. تے ہن او کہن بھئی حضور ہے نہیں کوئی نہیں، تے ٹھیک ہے، وہ بھی گل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نظر جے نہیں آ رہے، تو جن کو نظر نہیں آئیں گے وہ کہیں گے حضور نہیں ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر. اور ایک وہ ہے کہ جسے سانپ ڈس رہا ہے، جسے سانپ ڈس رہا ہے، مگر وہ پھر بھی ٹک ٹکی باندھ کے حضور کے چہرہ انور کو دیکھتے جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ تو اپنا کام کر تے میں اپنا کام کراں، تیرا کام میں ڈنگنا تے تو ڈنگ، میرا کام میں حضور نو تکنا تے میں حضور نو تکدا رواں، تو ڈنگدا رہو تے میں حضور نو تکدا رواں. کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
تو ابو بکر کو دکھایا گیا، ابو جہل کو، ابو لہب کو دکھایا نہیں گیا۔